اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو۔ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت قل هو اللہ احد، اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ سورت اترنے کی وجہ اور کارن یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ پوچھا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، پیڑھی ناموں، جیسا کہ ہمارا ہوتا ہے کہ میرا باپ، میرے دادا، پردادا، اس طریقے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، اللہ دنیا میں آئے کیسے، یہ سوال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ قل هو اللہ احد، کہیے اے اللہ کے رسول قل، اس قل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریں کہ وہ اللہ ایک ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہی خدا کا تعارف کرواتا ہے، تو آپ کی رسالت کی گواہی قل کے ذریعے ہے۔ اس صورت میں تمام فرقے باطل جتنے ہیں ان تمام فرقوں کا جواب ہے۔ ایک فرقے نے یوں کہا کہ دنیا خود بخود بنی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ ایک فرقے نے یوں کہا کہ نہیں، بنائی دنیا اللہ نے، لیکن اس کے بعد جتنے اسباب ہیں وہ اسباب اپنے وقت پر کام کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ ایک فرقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ اور ایک فرقہ یہ ہے جس کو ہندو کہو یا مجوسی کہو، جنہوں نے کہا کہ بھلائی کا خدا الگ جس کو یزدان کہتے ہیں، اور برائیوں کا خدا الگ جس کو ابرہن کہتے ہیں، یہ دونوں کا بھی تردید ہے، اس کا بھی انکار ہے۔ قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ جو خود آوے، یعنی اگر وہ کسی کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید کے زمانے میں جب کہ کانفرنس لگا کرتی تھی، بڑے بڑے ہر مذہب کے لوگوں کو اس میں دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں لیکچر دیا کریں، تو اس وقت یہودی بھی تھے، ہر فرقے کا آدمی آتا تھا، ہر مذہب کا آدمی۔ نصارہ نے کہا کہ نصارہ جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ یہود نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جانے والا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں چلتی تھی۔ پھر ایک مسلمان کھڑا ہوا، بڑا عالم،
اس نے کہا کہ نصارہ نے کہا ہم جائیں گے، یہود نے کہا ہم جائیں گے، وہ دونوں اپنے دلیل کا ثبوت دیں کہ کیسے جائیں گے، کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہود نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ہم جائیں گے۔ مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، اگر نصارہ جاتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، یہود جاتے ہیں تو بھی ہم جائیں گے۔ لیکن نصارہ کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی تسلیم کیا ہے، یہود کی کتاب نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے، تو ہم تو ان کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کو بھی نبی مانتے ہیں، تو گویا آپ دلیل میں جھوٹے ہیں۔ مسلمان نے تینوں کو نبی مانا، مسلمان جنت میں جائے گا۔ خیر، بات یہ ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں یہ باتیں چلتی تھی تو ہندوستان کا ایک بادشاہ جس کو کتاب میں لکھا ہے حضرت مفتی سلیمان ندوی، جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ، انہوں نے عرب سے ہند کا تعلق ایک کتاب ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ہندوستان کا ایک پنڈت اس نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے یوں کہا کہ کوئی بڑا عالم چاہیے جو ہمیں اسلام کے بارے میں مناظرہ کرنا ہے، کہ خدا کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اللہ کون ہے، ہمیں بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو ہندوستان بھیجا، ہارون رشید نے، کہ آپ جائیے۔ تو وہ یہاں آئے، آ کر کے وہ پنڈت بیٹھا اور تمام لوگ موجود ہے، تو اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، طاقت ہے اس کی، تو وہ خدا اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ اس کی طاقت ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو وہ خدا اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ تو اس نے قرآن اور حدیث سے، وہ عالم نے بڑے دلائل دیے، کہا کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، نہ میں حدیث کو نہیں مانتا، اگر مانتا تو ضرورت نہیں تھی، مجھے تو چاہیے آج کے وقت کے اعتبار سے آپ سمجھائیے، منطق کے اعتبار سے آپ سمجھائیے، ترک کے اعتبار سے سمجھائیے، اس طریقے پر لاجک مجھے چاہیے۔ تو بہت دلائل دیے لیکن وہ نہ سمجھا، وہ واپس گئے۔ تو ہارون رشید نے پھر تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ آپ کی کارگزاری سنائیے۔ کہا کہ وہ تو بات ماننے کو تیار نہیں ہے قرآن حدیث کی، وہ تو کوئی ایسا کہتا ہے کہ مجھے لاجک چاہیے، اس طریقے پر مجھے سمجھنا ہے، آپ سمجھائیے۔ تو ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بچے نے کہا کہ اس کا سوال بیکار ہے، اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں۔ تو ہارون رشید ہنسنے لگا، اتنا چھوٹا بچہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ کہا کہ نہیں، اس کا جواب میں دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو مجھے بھیج دیں۔ تو ہارون رشید نے معتبر علماء اس کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ آپ جواب دے دینا وہاں جا کر کے، چلو دیکھتا ہوں۔ کہا خط لکھا کہ ہمارے آدمی آپ کے پاس ہندوستان پہنچ رہے ہیں۔ تو پہنچنے کے بعد اس بندے نے کہا سوال کریں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ ہے طاقت والا، تو اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ کیوں نہیں بناتا؟ یہ سوال کا جواب ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، تو اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا کیوں نہیں بناتا؟ تو اس بندے نے کہا اللہ خدا ہے، خدا کا ترجمہ ہوتا ہے فارسی میں خود آنے والا۔ اب اللہ خالق ہے، دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہے، جو پیدا کرے وہ خالق نے، جو پیدا ہو وہ مخلوق۔ اب جب اللہ اپنے جیسے دوسرے کو بناوے تو وہ تو مخلوق بن جائے گی، وہ خدا بن ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہے تو اللہ اپنے جیسا دوسرے کو بنانا چاہے تو وہ خود مخلوق میں داخل ہو جائے گا، وہ خدا کا رہے گا نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو خود آوے، تو خود آئے گا تو اللہ جس کو لائے گا وہ تو خود آئے گا نہیں، اس لیے دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس پنڈت نے بھی کلمہ پڑھا اور سارے مجمع والوں نے کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ یقیناً اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ یہاں پر ایک عربی گرامر کے اعتبار سے ایک بات سمجھنے جیسی ہے کہ احد ذکر کیا، واحد ذکر نہیں کیا، حالانکہ واحد کا ترجمہ بھی ایک ہوتا ہے نہ احد کا ترجمہ بھی ایک ہوتا ہے۔
تو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، واحد کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ واحد کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع یہ گنتی شروع ہوتی ہے، اور احد کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، احد تنہا، اس کے کوئی اجزاء نہیں، کوئی ٹکڑے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کے کوئی اجزاء نہیں، کوئی ٹکڑے نہیں، اس لیے احد کو ذکر کیا کہ واحد میں کوئی شرکت ہو سکتی ہے اور احد میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جواب ہوا کفار مکہ کو، اب جواب دے رہی یہ صورت۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمٰن نے صمد کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے۔ الصمد کا ترجمہ کیا البیلا ہونا۔ البیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے اپنی ایریاں رگڑتا رہے اور اس کو قبول کروانے کی کوشش کرتا رہے کہ مان جا، میرے قریب آ جا، میں تجھے چاہتا ہوں، یہ ایریاں رگڑے اور یہ توجہ نہ کرے اس کی طرف، اس کو کہتے ہیں صمد، بے نیاز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نیاز ہے کہ پوری کائنات اس کی طرف عبادت میں لگ جاوے پھر بھی اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں، کیونکہ وہ سرکار ایسی ہے، وہ خدا ایسا ہے جس کو ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنے تنہا کھڑا ہے۔ تو ساری کائنات بھی اگر اس کے پاس آ جاوے عبادت کر لے تو بھی وہ اس کی ربوبیت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں، اور اگر ساری کائنات اس کی نافرمانی کرے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، وہ خود کھڑا ہے، کسی کے سہارے پر نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب جب بے نیاز ہے تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم سب محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے میں بھی ہم کسی کے محتاج، نہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم محتاج، بڑھاپے میں بھی محتاج، ہر ضرورت میں ہم محتاج۔ تو ہمیں ضرورت اولاد کی بھی ہے، نہ ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا، دونوں چیزیں نہیں۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ضرورت کس کی ضرورت؟ پیدا کون؟ بچوں کی ضرورت اس کو ہے کہ جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا میں آنے کے لیے ضرورت ہے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ ماں باپ بنایا ہے تو وہ ہے، تو اللہ کو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ یہ ہندوؤں اور مجوسیوں کا جواب ہے۔ لم یلد ولم یولد میں یہود و نصارہ کا جواب ہے۔ وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ تین خدا مانتے ہیں۔ تو اس کا بھی تردید ہو گئی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وہ پیدا بھی نہیں ہوا اور کسی کو پیدا بھی نہیں کیا۔ اور یہود کی بھی تردید ہو گئی، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا بھی جواب ہو گیا۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد میں مجوسیوں اور ہندوؤں کا جواب ہوا۔ مجوسی کہتے ہیں کہ بھلائی کا خدا الگ، نہ برائی کا خدا الگ، کہ بھلائی کوئی اور بھیجتا ہے نہ برائی کو اور بھیجتا ہے۔ تو بھلائی کے خدا کو وہ یزدان کہتے ہیں، یجوسی اور ہندو لوگ، اور برائی کے خدا کو وہ ابرہن کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا بھلائی ہو کہ برائی، ساری چیزیں اس کے ساتھ، وہ جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، جس کو چاہے نقصان پہنچائے، اس کی طاقت۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آگے کی آخری دو صورتیں تھیں۔ اس صورت کے فضائل میں کچھ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں یا ہر رکعت میں؟ راوی کو شک ہے
کہ کس میں یہ قل هو اللہ پڑھتا ہے؟ تو پوچھا گیا کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کہا کہ آپ کا یہ محبت کرنا آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ سورت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ سورت کو پڑھ لے تو اس کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ بڑی جامع سورت ہے کیونکہ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھری پڑی ہے، بالکل توحید وحدانیت ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو تورات میں بھی اتری، زبور میں بھی اتری، اور زبور، انجیل اور قرآن کریم تینوں چیزوں میں یہ تینوں صورتیں اتری ہیں، یہ قل هو اللہ، فلق اور ناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے نہیں سوتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں پہنچے، کمزوری کے عالم میں، تو پڑھنا تکلیف دہ تھا، تو حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ پڑھو۔ حضرت عائشہ نے ان صورتوں کو پڑھا اور پڑھ کر کے کہا کہ دم اب میرے ہاتھ پر کر دو، تو حضرت عائشہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دم کیا، نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرا ہے۔ تو امت کو تعلیم دی گئی۔ ہم لوگ ٹوٹکے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے تکلیف ہے نے، میری روزی کسی نے باندھ دی ہے نے، یہ ہوا نے، وہ ہوا ہے نے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 3 صورتوں کا صبح شام بلکہ چاروں کل کو مغرب کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کر لیا کریں۔ روزی کوئی باندھتا نہیں ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ کون؟ اللہ نے خود کہا ان اللہ هو الرزاق، کہ وہی روزی دینے والا ہے، پھر روزی کون باندھے گا؟ یہ بولنا ہی کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دیتا نہیں ہے، وہ خود دیتا ہے، وہ خود لیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، ہاں کرنا کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ روزی ہماری باندھ دی گئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 2 صورتیں جو ہیں آخر کی، یہ مختصر ذکر کر دیتا ہوں، اگر کل وقت ملا تو اس کی وضاحت کروں گا یا پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دوں گا۔ خیر، تو یہ صورت میں یہ صورتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کو بہت حسد تھا۔ اس لیے حسد تھا ان کو کہ بنی اسرائیل میں سے تمام انبیاء آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت اسحاق کی اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں تمام بنی اسرائیل کے نبی دنیا میں آئے۔ تو یہود کو حسد بہت تھا کہ سارے نبی ہماری نسل میں سے آئے تو حضرت آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں؟ تو اس حسد کی بنا پر حق ان کے پاس تھا، کتابیں تھی، دلائل تھے، پھر بھی انہوں نے مانا نہیں، انکار کرتے رہے۔ حسد کی بنا پر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اب جادو ہو جانا یہ کوئی سنت اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، نبی پر بھی جادو ہوا ہے، لہٰذا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا کہ کل کو مغرب فجر کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو جادو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے، اسی لیے جادو ہوا۔ آپ کی بشریت کا اقرار آ چکا اس میں، ورنہ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو جادو کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ثبوت آ گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور خود قرآن نے بھی کہا قل انما انا بشر، اللہ کے رسول کہو کہ میں انسان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہے۔ خیر، تو یہودیوں نے جادو کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ لبید ابن عاصم، یہ اس یہودی کا نام ہے، لبید ابن عاصم، اس بندے نے جادو کیا ہے،
اور ایک روایت میں ہے کہ لبید ابن عاصم نے 2 عورتوں کو تیار کیا نے وہ 2 عورتوں نے جادو کیا ہے. خیر جو بھی ہو، حضرت عائشہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آپ کا عالم یہ ہو گیا کہ کبھی آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو بعد میں کہتے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ ہو چکا ہوتا. کبھی کھانے کے بعد آپ کہتے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ آپ کھا چکے ہوتے ہیں. کبھی کھانا باقی ہوتا ہے نا، آپ کہتے کہ میں نے کھانا کھا لیا. تو آپ کا دماغ بڑا بھاری ہو جاتا، بوجھ آ جاتا، آپ کی ہوئی چیزوں کو بھول جاتے. یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ پر سوار تھی، آپ پریشان تھے. ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ 2 فرشتے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوسرے کو پوچھتا ہے اس بندے کو کیا ہوا، دوسرا بندہ کہتا ہے اس بندے پر جادو ہوا ہے. 2 فرشتے باتیں کرتے ہیں، اس بندے کو کیا ہوا، کہا کہ اس کو جادو ہوا ہے اور فلاں بندے نے کیا ہے، لبید ابن عاصم کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، وہ جادو کہاں ہے، کیسے کیا ہے. کہا کہ وہ بئر زروان نامی کنویں میں یہ جادو کے ٹوٹکے جو کیے ہیں وہ وہاں پر ہے. کنگھی پر اس کے بال نکال کر کے اس پر گرہیں 11 لگا دی گئی ہے اور وہاں پر یہ 2 صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہے. وہاں پر 11 گرہیں لگی ہوئی ہے. آپ یہ صورتیں پڑھیں گے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، پھونک ماریں گے، وہ گرہیں کھولیں گے، جادو کا اثر اتر جائے گا. تو اس طریقے پر وہ 2 فرشتوں کی بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کو پتہ چل گیا کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے تو پھر آپ کو اس کو ظاہر کیوں نہیں کر دیتے، آپ اس کو ظاہر فرما دیں کہ لبید ابن عاصم نے یہ جادو کیا ہے. صحابہ تو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو لبید ابن عاصم کا خاتمہ کر دیتے، اس کو مار دیتے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، مجھے اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، میری تکلیف دور ہو گئی ہے، اب مجھے اس کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اپنی ذات کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بدلہ نہیں لیا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی کو نہیں مارا ہے، نہ کسی کافر کو، نہ کسی کو، سوائے ایک آدمی کو کہ اللہ کے رسول نے نیزہ مارا تھا نے وہ مر گیا تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کی گستاخی کی وجہ سے، ورنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. تو سبق یہ ملا کہ ہمیں بھی حتی الامکان کوشش ہو تو کسی کی غلطی کو درگزر کرنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے، فلک آسمان سے، مخلوقات سے پناہ مانگی گئی ہے. اور دوسری جو صورت ہے اس صورت میں آخرت کے اعتبار سے پناہ مانگی گئی ہے. ترجمہ میں کر دیتا ہوں آخر میں، پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں. اصل میں پہلی صورت میں وہ چیزوں کا ذکر کیا جو انسان کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، وہ چیزیں. تو اس میں ذکر کیا گیا کہ فلک، خلق اور حسید اور وہ تمام چیزوں کی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے جسم کو دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہے، تو دنیاوی اعتبار سے انسان کو ہلاک کر سکتی ہے. تو پہلی صورت میں مخلوق سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. اور دوسری جو صورت ہے سورہ ناس، اس میں پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے جو آپ کی آخرت بگاڑ سکتی ہے، جو ہماری آخرت بگاڑ سکتی ہے. یعنی شیطان سے پناہ مانگی گئی، اور وہ کہ جو انسان کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں، کہ وساوس ڈال کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوف و خطر پیدا کر دے. ایسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی تاکہ آپ کی آخرت بھی نہ بگڑے، نہ دنیا بھی نہ بگڑے. دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی. تو یہ صورتیں بظاہر پڑھنے میں انسان کی دنیا بھی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے، نہ آخرت میں بھی اس کے لیے بچاؤ کا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، نہ آخرت میں بھی شیطانی وساوس جو شیطان ہر وقت انسان کو جہنم میں پہنچانے کی فکر کرتا ہے اس سے بھی بچاؤ کا
ذریعہ ہے۔ لہذا یہ دونوں صورتیں فجر اور مغرب کے بعد نہ ہو سکے تو چاروں کل 3 مرتبہ آدمی پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کر لے، 5-7 منٹ کا وقت لگتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے اس کے لیے شفا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ورب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، یعنی مخلوق میں جتنے بھی ہیں، جو مخلوق ہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے، چور تکلیف پہنچا سکتا ہے، ڈاکو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی اچکا تکلیف پہنچا سکتا ہے، ظالم لوگ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، من شر ما خلق، مخلوق میں سے ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچا سکتی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یعنی صبح کا مالک وہی خدا ہے، اندھیرے کے بعد رات لانے والا وہی اللہ ہے، تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ مخلوق میں ساری دنیا آ گئی، دنیا میں جو بھی چیزیں تکلیف پہنچا سکتی ہے ان تمام سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ آ جاوے۔ بہت ساری مرتبہ اندھیرا بھی آدمی کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، اندھیرا، تو اندھیرے سے بھی تکلیف پناہ مانگی گئی کہ میں اندھیرے میں آدمی اپنے عقیدے کو بھی کبھی کھو بیٹھتا ہے، ڈرتا ہے، تو کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، اندھیرا، تو اندھیرے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، ایسا اندھیرا کہ جو اندھیرا مجھے تکلیف پہنچائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ گانٹھوں میں انہوں نے شر کیا تھا، تو گروہوں میں دم کرنے والیوں کی شر سے، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے اس میں دم کیا تھا، پھونک ماری تھی، نے جادو کیا تھا، تو یہ جادو کی حفاظت کی بھی دعا گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ چار تھی، یہ پناہ آ گئی کہ دنیا کی یہ چیزیں حاسد کی تکلیف پہنچا سکتا ہے، کبھی یہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں آ گئی۔ اب آخرت کی چیزیں، قل اعوذ برب الناس، اب فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے۔ یہاں پر پہلے 4 چیزوں میں پناہ مانگی گئی، پہلے لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، ان 3 کی پناہ کے بعد اب پناہ مانگی جاتی ہے 3 سے، یعنی دنیا میں لوگوں نے خدا بہت بنائے رکھے ہیں کہ یہ خدا وہ خدا، ساری دنیا کا خدا ایک ہی ہے، تو کہیں اعوذ برب الناس، ساری دنیا کے خدا، ملک الناس، ساری دنیا کا بادشاہ ایک ہی ہے، لوگوں کے بادشاہ بھی بہت ہے، الہ الناس، لوگوں کے معبود بھی بہت ہے، تو یہ تمام چیزوں کی نفی ہو گئی کہ ایک ہی اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے۔ خناس پیچھے ہٹنے کا ترجمہ کیوں کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ جب ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ جب شیطان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، نہ اس میں اثر چھوڑتا ہے، نہ اس کے وساوس اندر ڈالتا ہے کہ تو ایسا کام کر، ایسا غلط کاموں کی طرف دیتا ہے، تو کہ پیچھے ہٹنے والے شیطان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ خناس، بعض علماء نے خناس اور شیطان کا ترجمہ کیا ہے کہ خناس یہ شیطان سے بھاری ہے، خناس یہ شیطان سے بھاری ہے۔ مولانا الیاس صاحب گمن نے یہ دونوں میں فرق کیا کہ خناس کون ہے نہ شیطان کون ہے، تو ترجمہ کیا کہ خناس یہ شیطان سے بھی بھاری ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، اور خناس جو ہوتا ہے وہ شریعت کو رنگ بدل کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ میں سمجھاؤں آپ کو کہ خناس وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شریعت کو بدل کے دیتا ہے کہ سلام کرنا، کہ اسلام میں ہے کہ آپ مؤدب سلام کریں، 2 ہاتھوں سے السلام علیکم بولیں، نے وعلیکم السلام یہ جواب ہے۔ تو خناس کیا کرتا ہے، آپ کو سلام تو کرنے دیتا ہے لیکن کہتا ہے ابھی کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، تو اتنا بھی کر لینے، تو وہ شریعت کے طریقے کو ہٹا کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آدمی دین کا پر بھی باقی رہے، وہ سمجھے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں دین پر باقی ہوں، تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، بدعت کی طرف لے جاتا ہے خناس، غلط طریقے اس کے دلوں میں داخل کرتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، مکمل شیطان سے میں پناہ
مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں، ایسے شیطانوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، اب وہ شیطان جناتوں میں سے ہو کہ انسان میں سے ہو، ایسا ضرور نہیں کہ شیطان، اب تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، کہ وہ کبھی انسان شیطان انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، نہ جنات اس طریقے پر لوگوں کو حرکتوں میں ڈالتے ہیں، نہ الگ الگ طریقے سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ پہلی صورت جسمانی اعتبار سے تکلیف سے پناہ کا ذریعہ ہے، نہ دوسری صورت آخرت کے اعتبار سے پناہ کا ذریعہ ہے، لہذا ان صورتوں کا ہم صبح و شام ورد کیا کریں۔ اگر کل چاند نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہے، مولا کریم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، جو مانگا جب بھی مانگا وہ عطا کر دیا۔ مولا کریم یہ رمضان میں صحت کے ساتھ روزے رکھنا یہ تیری کیسی نعمت ہے کہ مولا اتنی سخت گرمی میں تو نے روزے رکھوا لیے۔ مولا چند گھنٹے ہم بغیر پانی کے رہ نہیں سکتے، ایسی سخت گرمی میں تو نے ہم سے روزے رکھوا لیے۔ مولا کریم یہ تیری طرف سے ہدایت جو ملی اسی کا نتیجہ ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی کہ ایسی سخت گرمی میں ہم پیاسے بھوکے رہ سکے۔ مولا کریم یہ تیرا ہی فضل ہوا، تیرا کرم ہوا کہ تو نے ہم سے روزے رکھوا لیے۔ مولا یہ تیرے کرم کی انتہا ہے، اس لیے ہے کہ تو نے تیری رحمت کے ناطے روزے رکھوائے تاکہ میں میرے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں۔ مولا یہ تیری کرم کی ہی انتہا ہے، یہ تو نے ہدایت اسی لیے دی ہے کہ میں تم کو جہنمی بنانا نہیں چاہتا، میں تم کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ مولا کریم باوجود ہم گنہگار ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، تیری نعمتوں کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی مولا تو ہم سے تیری عبادت کروا لیتا ہے، تو مسجدوں کی طرف لے آتا ہے، تو قرآن پڑھوا لیتا ہے، تو ذکر اللہ کروا لیتا ہے، بس یہ تو تیرا ہی کرم ہے، ورنہ تیرا پاک نام ہماری زبانیں کہاں لائق ہے کہ ان زبانوں پر تیرا نام آوے۔ مولا تو نے قبول کیا، اسی لیے ہماری زبانوں پر تیرا پاک نام ہے، ہماری زبانیں تو گندی ہیں۔ مولا بس اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے، مولا اس کو قبول فرما لے۔ مولا کریم رمضان میں جو روزے رکھے گئے بس تو اس کو قبول فرما لے، جو تراویح پڑھی گئی، جو نمازیں پڑھی گئی، جو عبادتیں ہوئی سب کو قبول کر لے۔ مولا یقیناً انسان ہے، بشر ہونے کے ناطے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، مولا تو تیری رحمت کے ناطے اس کو معاف فرما دے، تیری رحمت کے سہارے معاف کر دے۔ مولا تو کریم ہے، اس ناطے تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری مغفرت کر دے۔ مولا تو ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ مولا قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ نور جو تو نے مہینے میں ہمارے دلوں میں پیدا کیا، مولا کریم بقیہ زندگی میں بھی اس نور کے سہارے نیکیوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا تو نے تو ہمیں تقوی متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، روزے رکھوا کر کے تو نے خود کہا کہ روزے رکھو پرہیزگار بنو۔ مولا تو بقیہ زندگی بھی پرہیزگاری والی بھی نصیب فرما۔ مولا تو ہمارا خدا ہے۔ مولا جب ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں چاہتی، ایک باپ اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمارا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ مولا یقیناً
تو ہمیں بھی جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتا، کیسے چاہ سکتا ہے؟ تو نے تو توفیق دی، مولا تو ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، مولا گمراہ فرقوں کے حوالے نہ کرنا، فتنوں میں مبتلا نہ کرنا، مرتد ہونے سے حفاظت فرما، مولا مرتد ہونے سے حفاظت فرما۔ کریم آقا ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی۔ مولا کریم یہ رمضان تو نے عطا کیا ہے، مولا ہمیں آئندہ رمضانوں سے محروم نہ کرنا، اور مولا اگر زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو مولا اس آخری رمضان میں تو ہمیں مغفرت سے محروم نہ کرنا۔ مولا وہ تو ہی جانتا ہے کس کی موت کب ہے، مولا اگر آخری ہے تو مغفرت سے محروم نہ کرنا، اور اگر زندگی باقی ہے تو آئندہ رمضانوں میں عبادت سے محروم نہ کرنا۔ کریم آقا ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما لے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا اپنوں کی غداری، غیروں کی سیاست سے اس امت کی حفاظت فرما لے، مولا مسلمانوں کے ایمان کے اعمال کی عزت کی حفاظت فرما، جہاں ظلم ہو رہے ہیں مولا ان کو مظلومیت سے بچا لے، اور ظالموں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا جتنے بیچارے قیدوں میں بند ہے مولا ان کا قیدوں میں جانا اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنا دے، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور آسان سے ان کی چھٹکارے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہماری اخروی دنیاوی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ معتکفین ہیں یقیناً مولا انہوں نے امت کے ایک بوجھ کو اتارا، سوسائٹی کے ایک بوجھ کو انہوں نے اپنے سر لیا، مولا کریم ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، پوری بستی کے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم کچھ ماں بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھی ہے، مولا کریم یقیناً انہوں نے بھی ایک فریضہ ادا کیا، مولا ان ماں بہنوں کو قبول فرما۔ 2 ماں بہنیں اس سوسائٹی میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ پوری ماں بہنوں کی طرف سے انہوں نے کفالت کی ہے، مولا اس سوسائٹی کی ماں بہنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، مولا نوجوانوں کا بیٹھنا نوجوانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، مولا ماں بہنوں کا بہنا تمام ماں بہنوں کے لیے مغفرت کا اور ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا، بڑے بوڑھوں کا بیٹھنا یہاں کے بڑے بوڑھوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے، مولا تمام کو کسی نہ کسی مجمع میں لے کر کے پوری بستی کے لیے اور پوری امت مسلمہ اور تمام مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ ہو، نہ معلوم کون سا عمل آپ کے یہاں کوئی مقام رکھتا ہے، اس بندے یا بندی کا جو بھی عمل آپ کے یہاں کوئی مقام رکھتا ہو، اس عمل کے صدقے میں اس کی آمین کہنے پر آج تک ہم نے جو بھی دعائیں آپ سے مانگی تمام دعاؤں کو مولا تو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا